اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان یہود و نصارہ کی بات فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنی کتابوں کو اس طرح تلاوت کیا اور اس طرح سمجھا جس طرح اس کو پڑھنے کا حق تھا، گویا انہوں نے اس میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت کو نہ چھپایا اور نہ ہی کچھ اور باتیں چھپائیں جو کہ دوسرے چھپا لیتے تھے، یا تحریف کر دیتے تھے، یا حرف بدل دیتے تھے، یا اس کا لہجہ بدل کے اس کے مطلب معنی تبدیل کر دیتے تھے۔ تو جن لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھا، اس کو بالکل نہ بدلا، اس کو صحیح طرح سے پھر اس پر عمل کیا، یعنی ان صفات کو اور ان باتوں کو جو آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین اسلام کی تکمیل کے بارے میں تھی، ان پر ایمان لے آئے اور آخرکار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام سے مشرف ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے کتابوں کو پڑھنے کا، اپنی کتابوں کو پڑھنے کا حق ادا کیا۔ تو یہاں پر ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن پاک پر مکمل ایمان لائیں، اس کو پڑھیں اور پڑھیں اس طرح کہ اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ، مفہوم کو سمجھ کر پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں، جو کچھ سمجھیں، اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں، اور اس کے بعد اس پیغام کو، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ ان پر خوش ہوا، اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کتاب پڑھنے کا حق ادا کیا۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے تحریف کی، عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے، اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ انکار کرنے والے، تلاوت کا حق ادا نہ کرنے والے، اور وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں بیان فرماتا ہے۔ پھر ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین وہ لوگ جو آتیناہم جن کو ہم نے عطا کی، جن کو ہم نے دی، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی۔ اب اس میں سے مراد یہ خاص طور پر عیسائی اور یہودی ہیں۔ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے انجیل، بائبل عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب عطا کی، کتاب دی، یتلو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، ہو کا مطلب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، حق تلاوت ہی یعنی اس پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی حق کا تلاوت ہی یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس تلاوت کو اس طرح یعنی اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ گویا
اس کے مخارج جو ہیں وہ صحیح طرح ادا کرتے ہیں، اس کے حروف کو تبدیل نہیں کرتے، جس طرح کے بعض فرقے یہود و نصارہ میں تھے اور وہ حرف تبدیل کر دیتے تھے، تو حرف کے تبدیل کرنے سے مطلب معنی بھی تبدیل ہو جاتے تھے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تحریف کرنا۔ تحریف کرنا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حرف کو تبدیل کرنا، پھر حرف کو تبدیل کرنے سے مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے، ایسے فرقے تھے، انہوں نے تبدیل کر دیے، تو وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اس کو صحیح صحیح پڑھا اور پھر اس سمجھا، پھر اس پر عمل کیا، پھر عمل کے نتیجے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبول کیا، اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے، اور پھر اپنے دین کو اس کی تکمیل کی، گویا وہ دین جو آدم علیہ السلام سے چل رہا تھا وہ تکمیل کو پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جس طرح ان کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کتاب کو اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہ پورا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہی، جو ایمان لاتے ہیں، بہی کا مطلب اس پر، یعنی اس کتاب پر، یعنی ان کا ایمان ہے، تو وہ ایمان ہی تھا نا کتاب پر جس نے ان کو صحیح روشنی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آئے اور دین اسلام قبول کر لیا۔ وَمَن یکفر، اور جو کفر کیا جنہوں نے، کفر کا مطلب ہے جو ایمان نہ لائے، یعنی وَمَن یکفر، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، بہی، اس سے، یعنی کتاب سے اپنی، فَأُولَئِکَ، پس وہ لوگ، ہم الخاسرون، وہ خاسرون ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کو دیکھتے ہیں اور نہ اس کو سمجھتے ہیں، اور پھر کہیں پر بات دین کی ہوتی ہے تو پھر کسی جو بندہ بات کرتا ہے اس کی ہاں میں ہاں بھی ملا دیتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت کا علم ہوتا نہیں ہے۔ تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کو بندہ پڑھے، سمجھے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو مکمل طور پر ہر سوال کا جواب دیتی ہے، تو اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے قرآن پاک کو سمجھے۔ اگر مسلمان بنا ہے تو پھر اس کو، یعنی اسلام کے بارے میں پوری معلومات لے، تاکہ کہیں بات بھی کرنی ہو تو بندہ وہ سچائی بیان کر سکے، ورنہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہاں بھی آتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کریں گے، جب پوچھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے کہ اے میری امت کے ان لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ قرآن پاک کو چھوڑنے والے جو ہیں، اس کی تعلیم کو چھوڑنے والے جو ہیں، وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ شفاعت نہیں لیں گے، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نظر کرم فرمائیں گے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو سوچتے ہیں نا کہ شفاعت کا حق ہوگا، شفاعت بھی انہی کے لیے ہوگی جو قرآن و سنت پر چلنے والے ہوں گے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، تو برکتیں ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوگا۔ تو کتاب کا حق ادا کرنے کی بات یہاں پر آئی ہے، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے اپنی کتاب عطا کی، یعنی جن کو ہم نے تورات عطا کی، تو انہوں نے اس تورات کو یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی وہ اس کو پڑھتے ایسے تھے جس طرح کہ اس کا حق تھا، اس طرح انہوں نے پڑھا اور پھر اس پہ عمل کر کے اولئک یؤمنون بہ، تو وہ ایمان لے آئے ساتھ اس کے، یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ایمان کے ساتھ آئے۔ جس طرح کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو وہ
اسی طرح سے سعید بن عمرو، یہ یہودیوں کے عالم، یعنی جب یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر کیونکہ وہ دین کو سمجھتے تھے اپنے کو، اور کتاب پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں وہاں تورات میں ان کو ملی، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب کچھ دیکھا۔ پھر وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن پاک کو اپنی کتاب بنا لیا۔ گویا یہ اپ ڈیٹڈ ورژن جو تھا ان کی کتاب، جیسے ایک کتاب ہوتی ہے نا، پھر اس کے بعد اس کی تکمیل کرنے والی اگلا ایڈیشن آتا ہے، تو قرآن پاک پچھلی ساری کتابوں کا ایسا ایڈیشن ہے جو سب کی تکمیل کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو عبداللہ بن سلام، سعید بن عمرو اور دوسرے یہود جو تھے وہ کتاب کو پڑھ کر اپنی تورات کو اور اسلام قبول کر بیٹھے، تو یہ انہی کے حق میں یہ آیت آئی۔ اسی طرح سے دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ تکلیف دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کچھ مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے وہ حبشہ چلے گئے تھے، تو اس کو کہتے ہیں ہجرت حبشہ۔ تو اس میں جو مسلمان ہجرت حبشہ کر کے گئے تھے، وہ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو وہ حضرت جعفر بن ابو طالب جب وہاں پر پہنچے تھے تو وہ جو تھا حبشہ میں، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے نجاشی جو وہاں کا وہ حکمران تھا، اس کے سامنے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی جب انہوں نے آیات تلاوت کی تو نجاشی اور جو اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے عیسائی تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر وہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا کرم فرماتا ہے کہ جب وہ کتاب کے اندر سے وہ حقائق کو لیتا ہے بندہ اور اس کی سچائی کو قبول کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پر ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بعد میں کچھ لوگ جو عیسائی تھے وہاں حبشہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سورہ یاسین سنی انہوں نے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو اور ٹپکتے تھے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حبشہ سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آ گئے تھے، وہاں پر حبشہ سے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 40 افراد اور ساتھ آئے تھے جو کہ عیسائی تھے۔ ان میں جو ہے 40 افراد میں جو ہے وہ 32 افراد وہ تھے جو کہ حبشہ سے آئے تھے، اور اس میں 8 ایسے تھے جو کہ شام سے آئے تھے۔ تو یہ سب بڑے عالم تھے اور بڑا اپنی عیسائیت کے بارے میں مکمل جانتے تھے، اور انجیل کے بہت بڑے یعنی اس کو سمجھ کر پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ اور اس میں سارے راہب جو تھے، اس میں جو شام سے آئے تھے اس کے راہب میں بحیرہ راہب بھی تھا۔ تو یہ سب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل معلومات لے لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کر بیٹھے۔ لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی کتاب انجیل کو اس طرح پڑھا کہ اس میں ہر صفت کو، ہر بات کو جانا کہ انہوں نے آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ تو مستقبل کا ان کے پاس وہاں لکھا تھا کہ اب ایک نبی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئیں گے، تو ان کے اوپر ایمان لانا ہے، اور پھر وہ کتاب لائیں گے قرآن پاک، اس کو پڑھنا ہے، تو پھر وہ آپ کی کتاب نجات کا باعث ہوگی۔ تو انہوں نے وہ ساری باتیں جو وہاں لکھی تھیں ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو قبول کر لیا اسلام، اور دین اسلام پر چل پڑے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
کہ جس نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ انصاف کیا، یعنی اس کو صحیح طریقے سے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، پھر اس کی تعلیمات جو تھیں، جو اس وقت کے لیے تھیں، اس پر عمل کیا، جو مستقبل کے لیے تھیں، وہ مستقبل کے لیے عمل کیا، تو وہ کتاب کو گویا تلاوت کرنے کا یا پڑھنے کا انہوں نے حق ادا کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان پر اتنا مہربان ہوا کہ ان کو ہدایت عطا فرما دی، اور حقیقی ہدایت سے وہ ہمکنار ہوئے، گویا اسلام سے سرشار ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا ہوئی، اور ایمان قبول کر بیٹھے، اور دین اسلام میں ہم سب کے لیے قابل احترام بن گئے۔ الحمدللہ، یہ کیا وجہ تھی کہ صرف وہ کتاب کو پڑھنے کا انہوں نے وہ حق ادا کیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کتنے مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رحمت کے ذکر کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو ٹھہر جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرتے تھے، جب عذاب کی آیت کی تلاوت کرتے تو رک جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ہمیں خیال کرنا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں باوضو قرآن پاک پڑھنا چاہیے، تو جس کا ذکر ہمیں وہ سورہ واقعہ میں ملتا ہے کہ وہ جب قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، تو وہ جب مس کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں قرآن کو، تو الا المطہرون، مطہرون اس طرح کی طہارت ہے جو بڑی اعلیٰ طہارت ہے، تو وہ اعلیٰ طہارت کا مطلب ہے پاکیزگی کی اعلیٰ شکل ہے، تو گویا جب قرآن کو بندہ ہاتھ لگائے تو وہ اعلیٰ طہارت کا مطلب ہے باوضو ہو اور پاک جگہ پر بیٹھے، اور پھر قبلہ رو ہو کر قرآن پاک کو ہاتھ لگائے، اور ادب و تعظیم سے ہی بیٹھے، اور دل میں اور ذہن میں ہر طرح سے ادب اور تعظیم اور سکون کے ساتھ، اور یہ نہ ہو کہ کوئی اور شور چل رہا، ادھر ٹی وی چل رہا ہے، ادھر دوسری چیزیں چل رہی ہیں، تو وہ بندہ ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ بڑے ادب طریقے سے ایسی جگہ بیٹھے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، یعنی کہ سکون کی جگہ ہو، اور پھر تعظیم اور ادب سے پوری توجہ سے اطمینان قلب ہو جائے بندے کا وہاں، اور دل کو کھول کے بیٹھے۔ اس کو کہتے ہیں دل کو صرف اللہ کے لیے حاضر کر دے، جیسے بندہ بھیک لینے جاتا ہے نا، بھیک لینے کے لیے اپنا کشکول جو ہوتا ہے نا وہ سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کے اندر اگلا بندہ کچھ ڈال دے، تو دل کو اللہ کے حضور ایسے رکھے قرآن پڑھتے ہوئے جیسے وہ کشکول ہوتا ہے، تاکہ اس کو کہتے ہیں حضور قلبی، یعنی حضور قلبی جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے سامنے ایسے رکھے کہ جیسے خالی ایک کشکول ہے، اس کے اندر وہ خیرات لینے آیا ہے اللہ سے، تو وہ ایسے رکھے گا، جب قرآن پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ اپنی رحمت سے ہدایت ڈال دے گا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور پورے دھیان سے قرآن پاک پڑھے بندہ، اور اعوذ باللہ سے شروع کرے، کیونکہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی دعا جو ہے وہ ہے اعوذ باللہ سے، یعنی قرآن پاک کا آغاز کرنا، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے میں شیطان بندے کے دماغ کو خراب کرتا ہے، تو وہ پھر ہٹاتا ہے توجہ اور بڑے بڑے چکر دیتا ہے، تو اس کے بچنے کے لیے یہ فرما دیا گیا کہ بھی جب آپ قرآن پاک پڑھو تو اس کو پڑھنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت کا حق، یہ میں نے عرض کیا، یہ آداب تھوڑے سے بتا رہے ہیں، کوشش کرنی چاہیے جب بندہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے تو یہ سمجھے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو مالک کون ہے؟ اللہ، تو اللہ کے سامنے ان کے اللہ کے ارشاد لے رہا ہے، اللہ کا حکم لے رہا ہے، اور اللہ کے سامنے بندہ بیٹھا ہے،
اور پھر جو تلاوت ہے اس کو بہتر طریقے سے کرے، جس طرح سمجھے کہ اللہ سے بات چیت کر رہا ہے، تو آداب سے، اور جیسے اللہ کتنا بڑا ہے، یہاں پر بندہ کسی بہت بڑے بندے کے پاس بھی بیٹھے تو ڈر ڈر کے بات کرتا ہے، اور وہاں جب اللہ کے سامنے بندہ بیٹھے تو وہ ڈر ڈر کے بات کرے، اور ایسے لگے کہ جیسے رو رہا ہے، اس کو اندر سے وہ فیل ہو، ایسے محسوس ہو۔ اور غلام جیسے آقا کے سامنے بیٹھا ہے، اور آقا کے سامنے جیسے مالک حکم کر رہا ہے اور یہ اس کو قبول کر رہا ہے، اور اس طرح خشوع خضوع اختیار کرے تلاوت کے وقت۔ پھر تلاوت کی ہوئی آیات میں جو ہے وہ کوشش کرے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھے، تجوید کے ساتھ پڑھے، لیکن اس طرح بھی نہ تجویز کو شو کرے کہ جیسے ہوتا ہے نا، اب ادب ہی خراب ہو جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا، اپنی زبان ہوتی ہے، زبان کو بندہ ایسے نہ شو کرے کہ میں بڑی زبان جانتا ہوں، اور پھر ہوا مارتے ہے بندہ دوسرے کے سامنے بیٹھ کر، یا ایسے ہوتا ہے تو تجوید کو اور مخارج کو ایسے پڑھتا ہے جیسے بندہ اگلا بندہ سمجھے کہ میں بڑی چیز ہوں، اس میں مہارت رکھتا ہوں اس میں۔ یہ بات غلط ہے، یہ ادب کے خلاف چلی جائے گی۔ اور جب اللہ کے سامنے بندہ بیٹھا ہے نا، تو مخارج کو بھی بڑے با ادب طریقے سے ادا کرے، اور تجوید کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا جانتا ہے اس کو الفاظ کو با ادب طریقے سے ادا کرے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ اگر الفاظ اگر صحیح ادا نہ بھی ہوں، اس سے کچھ اس کی حالت ایسی ہو کہ اگر رونے والی حالت ہو، اور اس میں آواز سے یا زبان سے ادا اگر کوئی لفظ صحیح نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ ڈبل اس کا اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ جب بندہ تتلا جاتا ہے یا ایسے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ خود تو نہیں کر رہا، اس کی حالت ایسی بن گئی ہے جس کی وجہ سے وہ الفاظ اس کے صحیح ادا نہ ہو یا ایسے کچھ ہو، تو اللہ تعالیٰ اجر بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو بندہ باادب اور یعنی ایسا طریقہ اختیار کرے جس میں ذرا بھر بھی محسوس نہ ہو کہ کوئی چیز آگے شو کر رہا ہے یا کچھ ایسے کر رہا ہے، بلکہ دل کو صاف کر کے بیٹھے، جس کو کہتے ہیں نا عاجزی انکساری، اور وہ اختیار کرے۔ اور پھر غفلت سے نہ پڑھے، کیونکہ غفلت سے پڑھنا حرام ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر اگر غفلت کرے گا تو وہ پھر کفر ہوتا ہے۔ تو تلاوت کی ہوئی آیات جو ہیں، پھر اس کے معنی مفہوم کو بھی سمجھے، اس پر غور کرے، اور جو ایمان والی آیت آ جائے تو اپنے ایمان کو دیکھے کہ کیا میرا ایمان اس آیت کے مطابق ہے۔ اگر نہیں ہے تو اپنے ایمان کو بنا لے، اگر ہے تو پھر اس کو تر و تازہ کر لے، ریفریش کر لے، اور اسی طرح سے شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس آیت کے مطابق میرا ایمان تو نے قائم فرمایا، اور مجھے تو نے یہ توفیق دی۔ اور پھر جب کوئی آیت اعمال کے بارے میں آ جائے تو پھر بندہ اس عرض کرے کہ یا اللہ میرے اعمال جو ہیں اسی آیت کے مطابق بنا دے۔ اگر عمل پہلے سے کر رہا ہے تو شکر ادا کرے، اگر نہیں کر رہا تو پھر کرنے والا بن جائے، اور اگر وہ عمل کرتا ہے کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر توفیق کی دعا کرے، اور پھر اس کو پلے باندھ لے۔ قدرت کے کاموں پر غور و فکر کرنے کی اگر آیت آتی ہے تو حمد و ثنا بیان کرے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے کہ یا اللہ تو ہی تو وہ ذات ہے جو اتنے عظیم کام کر سکتا ہے، تو ہی واحد قادر ہے، قدیر ہے، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو یہ اس طرح عرض کرے، اور جنت کی آیت آئے تو وہاں پر جنت کا سوال کرے کہ یا اللہ میں بھی تو اسی کا طلبگار ہوں، تو میرے اوپر کرم فرما، میرا بھی گھر جنت میں عطا فرما۔ اسی طرح سے پھر دوزخ کی آیت آئے تو وہاں پر پناہ مانگے دوزخ سے، اللہ کے دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے، اور اللہ سے التجا کرے کہ یا اللہ تو بچا مجھے اس آگ کے عذاب سے، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ تو اس طرح سے بندہ اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو اس سے بچا، تو مجھے
اپنی رحمت عطا فرما۔ تو رحمت کی آیت جب آ جائے تو رحمت کی آیت پڑھے تو اس وقت، کیونکہ بندے کے بعض اوقات دل میں سوال بھی تو ہوتے ہیں نا کہ بھئی جیسے بندے کے کوئی کام ہوتے ہیں، دنیا کے رکے ہوئے کام ہوتے ہیں جو وہ نہیں پورے ہوتے، تو وہ بہتر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے بندہ اور رحمت کی آیت آئے نا تو وہ پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھے اور اللہ سے عرض کرے، اور وہ جو سوال جو آپ کے کام پورے نہیں ہو رہے لیکن وہ خراب نہ ہونے چاہیے، شریعت کے اندر وہ کام ہونے چاہیے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرے۔ تو رحمت کی آیت پڑھ کے جب بندہ دعا کرے گا تو اللہ کی رحمت سے وہ کام بھی پورا ہو جائے گا دعا سے۔ تو یہ اس طرح کرے۔ اسی طرح عذاب کی آیت آ جائے تو بندہ لرز جائے، رو پڑے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اسی طرح استغفار توبہ کی آیت آئے تو اس وقت بھی بندہ گناہوں سے معافی مانگے اور توبہ و استغفار کرے۔ نیک صفات قرآن پاک میں جب آئیں یا اللہ تعالیٰ کسی کی نیک صفات بیان فرمائے تو پھر عرض کرے کہ دیکھے اپنے اندر ایسی صفات موجود ہیں تو شکر ادا کرے اور ان کو مستقل آگے اپنی نسل اور آگے چلنے کی دعا کرے۔ اور اگر وہ نیک صفات موجود ہیں نہیں ہیں تو عرض کرے کہ میرے اندر یہ پیدا فرما دے اور میری نسل میں بھی پیدا فرما دے۔ اسی طرح سے بندہ عرض کرے اور مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اور جب کوئی حکم کی بات آ جائے آیت میں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرے لبیک یا اللہ، لبیک، میں حاضر ہوں، میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں آپ کے اس حکم کو، میں اس پہ عمل کروں گا، آپ مجھے بس توفیق عطا فرمانا، میرے اندر جب شیطان اور نفس مجھے روکے تو ہی مجھے بچانا ان سے، اور اس پہ پورا مجھے عمل کرا کے کامیاب فرمانا، بس تو ہی میری دعا قبول فرما لے، مجھے اس آیت میں جو حکم آیا ہے اس پہ پورا مجھے چلا کے مجھے اپنے ہاں مقرب فرمانا، مجھے کرم فرمانا میرے اوپر۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو آیات آتی ہیں نا، حکم کی آیات آتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں محکم آیات۔ تو محکم آیات جس میں حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرے بندہ، اور کچھ آیات آتی ہیں متشابہات کہتے ہیں اس کو۔ متشابہات جو آیات ہوتی ہیں نا ان پر ڈسکس نہ کرے، ان پر باتیں نہ کرے، بلکہ اس پر ایمان لائے۔ اب جیسے دوزخ اور جنت اور مختلف چیزوں کے بارے میں یہ نہ کہے کہ وہ ایسے ہوگی ایسے، اللہ کے بارے میں مختلف چیزوں کے بارے میں جن کا وہ پھر بندہ باتیں زیادہ کرے تو شکوک و شبہات میں جاتا ہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی آیات جو متشابہات ہوتی ہیں تو ان پر بندہ بس یہ کہے کہ یا اللہ میں بس ایمان لاتا ہوں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بس بندہ کہے یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں، بس میرا ایمان ہے سب آیات پر، ان پر جس آیات میں حکم آ جائے وہ قبول کرے فوراً اس کو اور عرض کرے حکم پہ عمل کرنے کی اور توفیق کی دعا مانگے۔ اور جو متشابہات آیات آ جائیں تو ان پر جو ہے بندہ وہ کیا کرے کہ ایمان جو ہے ایمان کی دعا کرے اور ایمان ان پر رکھے۔ اور قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ برائی کو بھلائی سے ٹالے، اگر کہیں پر کوئی بری بات ہوتی ہے تو اس کو بھلائی سے ٹالے۔ میں تو قرآن پاک کو پڑھ رہا تھا نا تو میں نے دیکھا کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے نا یا کسی سے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ اس کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا محبت کرتے ہیں کہ انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک عطا فرمایا۔ تو اس لیے جب بندہ قرآن پاک پڑھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کے درود و سلام بھی پڑھ لے، کیونکہ درود و سلام ایک دعا ہوتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ آپ جو ہے صلو علیہ وسلم و تسلیمہ کا لفظ آیا ہے تو آپ ان پر سلام درود بھیجیں۔ تو اس لیے جب بندہ تلاوت کرے تو درود و سلام بھی ضرور پڑھ لے۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی تو دل جو ہے وہ رسولی دل بنے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لے گا، تو پھر اللہ کی جو اللہ کے خاص راز جو قرآن پاک میں موجود ہیں پھر وہ دل میں اتریں گے۔
جب تک وہ دل جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز نہیں ہوگا تو پھر وہ راز نہیں اتریں گے قرآن پاک کے، کیونکہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارا ہے۔ وہ دل ایسا تھا جس نے اس کو قبول کر لیا، ورنہ اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر قرآن پاک کو پہاڑوں پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر زمین کی کسی چیز نے دیکھے نا، کوئی کائنات کی کسی چیز نے قبول نہ کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اس کو قبول کر لیا۔ تو ہمیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کریں گے نا، وہ دل سے، تو پھر جو ہے نا وہ دل، جب ہم کہتے ہیں نا وہ دل ان کو دے دیں گے، تو بس پھر وہ دل جب ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے جب قرآن اس طرح کے دل پر اترے گا تو پھر اس کی شان کچھ اور ہوگی، اور جب بندہ قرآن پڑھے گا تو اس کی حلاوت اور اس کا مزہ اور اس کی روشنی اور اس سے راز اس کے بہت کچھ کھلیں گے۔ تو یہ اس طرح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے، جہنم کے ذکر کے وقت پناہ مانگی جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کو جانے بندہ قرآن پڑھ کے، اور خیال رکھے ہر طرح سے حلال حرام کا، اور اپنی کلمات کو جو قرآن پاک کے کلمات ہیں ان کو صحیح ادا کرے، اور تغیر و تبدل نہ کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھلی آیتیں جو قرآن کی ہیں ان پر عمل کرے، اور جو متشابہ آیات قرآن پاک کی آ جائیں تو ان پر ایمان لائے، اور مشکلات اگر قرآن پاک میں آ جائیں جو سمجھ نہ آئے تو ان کو علماء کرام کے سامنے پیش کرے۔ تو کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جب آپ کو مسئلہ ہو تو آپ اہل الذکر یعنی ان سے سوال کریں، ان کے پاس جائیں۔ تو اسی طرح سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی اتباع کرنے والا ایسے ہے جیسے جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ تو یہ کتنی حسین بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا پہلی کتابوں کی اب تلاوت ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس لیے کہ وہ بندہ دیکھیں نا، ہمیں پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن سنت کا پورا علم نہ ہو اور ہم پڑھنا شروع کر دیں بائبل یا وہ تورات یا دوسروں کی کتابیں، تو صاف ظاہر ہے پھر ان کی باتیں ہمارے اندر آئیں گی، کیونکہ ہمارا اپنا تو ہوگا نہیں پتہ۔ تو پورا ایکسپرٹ بندہ ہوگا تو پھر آگے جائے گا نا۔ تو قرآن پاک کی پوری تعلیم ہوگی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوگا، دین اسلام کا مکمل پتہ ہوگا، تو پھر دوسرے کی بات پڑھ کے اس میں سے ڈھونڈ سکتا ہے کہ کون سی وہ غلطی ہیں ان کی۔ تو اس لیے جو ہے پہلے ہمیں اپنی کتابوں کا پورا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ میں تو ایک آیت پڑھتا ہوں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں کافی دیر روتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں کہ ایک آیت جو ہے وہ اتنی لمبی ہوتی ہے، اس کی تشریح تفسیر اگر بندہ کرنا لگ جائے تو وہ اسی پہ ہی بس بیٹھا رہے۔ تو قرآن پاک تو اتنی عظیم وہ آیات ہیں اس کی، اور بندہ اس کی تشریح نہیں کر سکتا، اور ایک دفعہ بندہ پڑھے تو اس میں کچھ اور نظر آتا ہے، پھر دوبارہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اس میں کچھ اور آتا ہے، پھر بندہ ایک قسم کا جب پڑھنے لگتا ہے تو بس اسی میں کھو کے پڑھتا ہے، جیسے کہتے ہو نا، وہ فنا ہو کے پڑھتا ہے قرآن میں، تو پھر اس میں جو راز کھلتے ہیں وہ بہت ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو کچھ واقعات بیان ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایسے سامنے نظر آتے ہیں، جو بھی قرآن میں جو کچھ آیات اور باتیں ہوتی ہیں بالکل ایسے کھلا جیسے فلم چل رہی ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بندے کے سامنے آتی ہیں۔ میں نے تو خود آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارا نظر آتا ہے بندے کو، بندہ جب اس طرح پڑھے تو پھر ایسے ہوتا ہے، یہ سب کھل جاتا ہے قرآن، اور پھر بہت ساری ایسی باتیں بندے کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور بہت سارے ایسے راز کھلتے ہیں، وہ بہت سارے
ساری باتیں جو دوسروں کے سامنے بندہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت کی حد لگ جاتی ہے۔ اللہ بہت کچھ بندے کو دکھا دیتا ہے، بہت کرم کرتا ہے، اور اتنا ایمان بندے کا پختہ ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین اسلام پر میں کیا بتاؤں اس کی شان کیا ہے، یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ بندہ جو ہے بس وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بیٹھے، بس یہ سمجھے کہ غلام بیٹھا ہے اور آقا کے سامنے اور مالک کے سامنے، بس مالک جو فرما رہا ہے اس پر وہ لبیک کہتا جائے، اور بس یہی بات ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے دیکھے نا وہ قبول نہ کیا، اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھنے سے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ حیرت کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ ولیوں کے سردار ہیں تو آپ کو ولایت جو ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں، کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے سب کچھ تو قرآن پاک سے لیا ہے۔ تو پھر قرآن پاک میں ہی سب کچھ ملتا ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ ہمیں قرآن کی تعلیم سے مزین کیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی تفسیر بیان کر دی، اس پر پورا عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں مکمل دین ایسے ملتا ہے خوبصورت کہ ہم جیسے کیا بیان، ایسے الفاظ ہی نہیں ہے کہ اس سے بیان کرے بندہ۔ تو اسی لیے جو لوگ یہودی تھے، عیسائی تھے، جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی اور اب جو صفات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھیں اور باتیں اسلام کے بارے میں تھیں آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، تو ان کو بدلا انہوں نے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے پھر اپنی کتاب کے ساتھ وفاداری نہ کی۔ اللہ نے ان کے لیے فرما دیا وَمَن یکفر بِہ، تو وہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں مسلمان جو قرآن پاک نہیں پڑھتے، دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اور قرآن پاک گھر پڑا ہوا ہے، باقی وہ دنیا کی تعلیم کے لیے پی ایچ ڈی کر لیں گے اور ایم ایس سی کر لیں گے، بی ایس سی کر لیں گے، بی اے کر لیں گے، اور ہر طرح کی تعلیم ہو جائے گی اور پیسہ پاؤنڈ اور ڈالر کما لیں گے، لیکن قرآن پاک جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ پھر بوڑھے ہوں گے تو پھر قرآن پاک کو پکڑیں گے کہ بھئی اس کو دیکھیں، لیکن اس وقت وہ حالت ہی ایسی نہیں ہوگی کہ وہ بندہ اس کو اتنا وہ دوبارہ پڑھ سکے۔ تو پھر وہ پوزیشن تو نہیں ہوگی جس طرح بندہ بچپن سے پڑھتا ہے یا جو ہے جب اس کی صلاحیت ہوتی ہے پڑھنے کی، تو اس وقت۔ تو میں عرض کروں گا والدین سے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی صحیح تعلیم دیں اور قرآن و سنت کے مطابق، اور جو اس کو پڑھانے والا ہے استاد بھی ایسا ہو کہ جو ہر فرقے سے اور جو یہ دنیا میں ایسی چیزیں جو کہ بندے کو غلط طریقے پہ ڈال دیتی ہیں ان سے بچنے والا ہو، اور صرف متقی پرہیزگار ہو، ایسا استاد ہونا چاہیے۔ کوشش بندہ یہ کرے کہ اپنے بچوں کے استاد کے لیے استخارہ کر لے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا جب کسی چیز کے بارے میں معلومات نہ ہوں اور اللہ سے مشورہ کر لو، تو بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ استخارہ کر کے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مستقبل کا، اپنے لیے، بچوں کے لیے جو استاد ہوتا ہے اس کا استخارہ کرے، اور جس کے نام کا استخارہ کرے اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دے، اللہ کا فیصلہ ہو جائے کہ یہ تیرے لیے استاد بہتر ہے، تو پھر بس آمین کہے، پھر کیونکہ اللہ کا اشارہ مل گیا تو پھر آمین کہے اور اس کے ساتھ منسلک ہو جائے، پھر اس سے جو ہے نا وہ رابطہ رکھے اور اس سے وہ ہدایت لے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے پھر اسی کے ذریعے سے دین اسلام کی صحیح تعلیم عطا فرمائے گا، اور پھر یہاں سے کہ جب قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی پھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، جو غلطیاں ہیں ان کو صحیح کریں، اور اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے ساتھ مزین کریں، اور اس کو بھی یہ سمجھیں کہ یہ بھی ہماری دنیا کی تعلیم سے بڑھ کے ہے، اور یہ کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے، اور دنیا کی تعلیم صرف وہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک ہم زندہ ہیں، اور زندگی
میکسیمم کیا ہوتی ہے 60-70 سال، بس کوئی 100 سال تک تو کوئی پہنچتا ہے، اور وہ جو زندگی جو نہ جس کی کوئی موت ہی نہیں ہے، موت کوئی قتل کر کے ختم کر دیا جائے گا، تو وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، تو یہ قرآن پاک اس زندگی کا سہارا ہے، اس کا ساتھی ہے۔ تو قبر میں جائیں گے تو یہی ہمیں ملے گا، اور جب کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، یہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے حسین شکل میں آ کر ہم سے بات چیت کرے گی، اور ہمیں وہ اکیلے پن کا وہ نہیں محسوس ہوگا، اور ہم بور نہیں ہوں گے۔ اسی طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ مختلف شکل میں ہمارے پاس آ کر بات چیت کرے گی۔ جب ہم قبر میں اکیلے ہوں گے، یہ سارے نیک اعمال جو ہیں مختلف شکل میں مختلف انداز میں ہمارے پاس آئیں گے، اور ہمیں ہمارا دل لبھائیں گے، ہمیں خوش رکھیں گے، اور وہ برزخ کی زندگی ہماری جو قبر کی ہوگی وہ بہت بہترین گزر جائے گی۔ تو اس طرح سے آخرت میں جب ہم جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن پاک ہی اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، اس نے اتنی محبت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، عمل کرتا تھا، اور پھر آج اس نے مجھے وہاں نہیں چھوڑا تھا، میں آج اس کو کیوں چھوڑ دوں؟ یا اللہ تو اسے جنت میں داخل فرما۔ قرآن پاک ایسے جیسے ہوتا ہے نا، ہم ضد کرتے ہیں، بچہ ہوتا ہے باپ سے، ماں باپ سے، تو ہمیں جو ہے نا وہ کہ فلاں چیز لینی ہے، بس ضد کر کے لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس قرآن پاک ایسے ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے اس کو لے جا جنت میں۔ کتنی بڑی بات ہے! تو یہ قرآن پاک کے ساتھ محبت کریں، دل لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں آئیں، ان کی صحبت میں آئیں، اور پھر انہی کے ساتھ